حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ محترم منتظمین تربیت گاہ اور میرے انتہائی قابل احترام اور عزیز فاضلین مدارس، زبان کی مہارتیں مجھے موضوع دیا گیا ہے، زبان دانی کی مہارتیں، اور میں سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی معروف زبان دان نہیں ہوں، نہ میں ماہر لسانیات ہوں، نہ میں ماہر ابلاغیات ہوں، لیکن غالباً میں نے کسی پروگرام میں جمعیت طلبہ عربیہ کے کسی پروگرام میں اس کی اہمیت پر بات کی تھی، تو تربیت گاہ کے منتظمین نے مجھے یہ موضوع دے دیا، اور میں نے قبول اس لیے کر لیا کہ بحیثیت طالب علم مجھے بھی کوئی اس بہانے موقع مل جائے گا کوئی 2-4 صفحے پڑھنے کا، اور ان صفحوں کا اور اس مختصر مطالعے کا جو حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا۔ بیان کی صلاحیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے انسان کو دی ہے، جنات کو بھی دی ہے لیکن ان کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، دیگر مخلوقات بھی اپنے اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن جو انسان ہے اس کو ایک اس انداز میں بیان کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے علم کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ یعنی دیگر جو مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، وہ شاید کوئی محدود قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زبان میں کوئی ابلاغ کر سکتے ہیں، لیکن وہ علم کو جنریٹ نہیں کر سکتے۔ انسان کی یہ صلاحیت جو بیان کی صلاحیت ہے، انسان علم کریٹ کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، اس بیان کی صلاحیت کی بنیاد پر وہ نیا علم جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی خصوصیت، اور سورہ رحمان کے بالکل آغاز میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کو بیان کیا اور انسان کی تخلیق کو بیان کیا، تو اس کے ساتھ ہی اس نعمت کا ذکر کر دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ جو بولنے اور سننے اور سمجھنے اور افہام و تفہیم، یہ جو ڈائلاگ اور مذاکرہ، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ تصور کریں اگر ہمیں یہ ملکہ نہ حاصل ہوتا اور ہمیں بھی دیگر مخلوقات کی طرح صرف چند آوازوں پر گزارا کرنا پڑتا تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں بیان کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی طرح سے جو پہلی وحی کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قلم کا ذکر کیا، یعنی ایک جگہ پر بیان کا ذکر آیا، ایک جگہ پر لکھنے کا، تحریر کا ذکر آیا۔ قلم کے ذریعے سے آپ کو ابلاغ کی تعلیم دی کہ اپنے ما فی الضمیر کو کیسے آپ نے بیان کیسے کرنا ہے۔ یہ جو زبان دانی کی مہارتیں ہیں
جس پر ابھی ہم بات کریں گے، یہ ایک سب سیٹ ہے، ایک جز ہے پوری جو ابلاغ کی ایک سائنس ہے آج کل، جو ماس کمیونیکیشن کی یا کمیونیکیشن کی سائنس ہے، زبان دانی اس کا جز ہے۔ ابلاغ جو ہے وہ ایک کل ہے جس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ہمارے لیے جو ہم ایک تحریک کے کارکن ہیں، اور بالخصوص آپ کے لیے کہ آپ کا علم دین کے ساتھ بھی تعلق ہے اور آپ کا ابلاغ کے ساتھ بھی تعلق ہے، آپ کا تبلیغ کے ساتھ بھی اور دین کی دعوت کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو آپ کے لیے یہ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، ابلاغ کی مہارتیں، صرف زبان دانی کی نہیں بلکہ ابلاغ کی مہارتیں، یہ آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابلاغ میں زبان بھی شامل ہے، ابلاغ میں جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور جو کچھ آپ نہیں کہتے، جو کچھ آپ کہنے سے رک جاتے ہیں، وہ بھی ابلاغ میں شامل ہے۔ بعض مواقع پر کچھ چیزیں آپ دانستہ کہنے سے گریز کرتے ہیں، وہ بھی ایک میسج جاتا ہے کہ یہ جو بات اس مجلس سے متعلق تھی لیکن یہ آپ کہنے سے رک گئے، تو آپ کے حاضرین جو ہے، آپ کے مخاطبین، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں رک گئے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ابلاغ ہے، جو آپ کہنے سے رک جاتے ہیں وہ بھی ابلاغ ہے، جو آپ کی چال ڈھال سے آپ کے مخاطب کو جو میسج ملتا ہے، جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ بھی ایک ابلاغ ہے۔ آپ کی زبان کا جو ٹون ہے، آپ کا جو والیوم ہے، اس کی جو اونچائی اونچ نیچ ہے آواز کی، وہ بھی ایک ابلاغ ہے، وہ بھی آپ اپنے مخاطب کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ جو سورہ لقمان میں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنا منہ مت پھیرو، جب بات کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ تو منہ پھیر کر بات مت کیا کرو، لوگوں کے ساتھ ان کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں یا ایک احترام کے ساتھ منہ پھیر کر بات کرنا۔ آپ کو بہت سا دفعہ اندازہ ہوا ہوگا، بعض لوگ آپ سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن اس طرح مصافحہ کرتے ہیں، وہ کیا میسج جا رہا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ کسی کو دیکھ کر اور مسکرا کر، جو کہ صدقہ ہے، اور اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک مختلف میسج جاتا ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہوتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ایسے مصافحہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، تم میرے نظر میں کوئی اہم آدمی نہیں ہو۔ اس لیے یہ ابلاغ کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچا رکھو، آواز کو بہت زیادہ اونچا نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ ان آیات میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو کمیونیکیشن سکلز انہوں نے سکھائی تھی کہ ابلاغ کیسے کرنا ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے زبان دانی کی مہارتیں بھی حاصل کرنی ہیں، لیکن ہم نے کمیونیکیشن سکلز، جو اس سے ایک وسیع تر مفہوم ہے، وہ مہارت بھی اور وہ سکلز بھی ہم نے حاصل کرنی۔ اور اس میں جو قرآن کریم کا، یعنی ابلاغ آپ کیوں کرتے ہیں، اس کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔
کوئی چیز آپ کیوں کمیونیکیٹ کر رہے ہو؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں تو اب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے. اسی طرح ہر کمیونیکیشن کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. اکثر اوقات اس کا مقصد جو ہے وہ افہام و تفہیم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا. آپ میرے موقف کو سمجھیں، میں آپ کے موقف کو سمجھوں. یہ جو مذاکرہ اور ڈائلاگ ہوتا ہے، یہ عمومی جو سماجی رویہ ہے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ کمیونیکیشن کا مقصد افہام و تفہیم ہے. آپ دوسرے کی فکر کو سمجھیں، اس کے خیالات کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات کرے، اور آپ اپنی بات اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات کمیونیکیشن کے دوسرے مقاصد بھی ہوتے ہیں، افہام و تفہیم کے علاوہ بھی مقاصد ہوتے ہیں. کسی کو تنبیہ کرنا بھی کمیونیکیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مبارزہ کرنا چاہتے ہیں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی امت کی شان بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض مواقع میں آپ للکارنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کمیونیکیشن کے مقاصد ہیں. تو جس انداز کی کمیونیکیشن آپ کر رہے ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اس ابلاغ سے مقصد کیا ہے آپ. لیکن جو عمومی سماج کے اندر، معاشرتی تعلقات کے اندر جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے، جو عمومی، وہ افہام و تفہیم کا ہے اور وہ احترام اور محبت کا ہے. وہ جو کہا گیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برے سے برے دشمن کو بھی آپ احترام سے، محبت سے بات کریں. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اچھی نصیحت کے ساتھ آپ دوسرے کو مخاطب کریں تو آپ اپنے برے سے برے دشمن کو بھی آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. اسی طرح بحث کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کا انداز ہو. بعض اوقات جو ہے ہم آرگومنٹ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ بحث تو آپ جیت جائیں لیکن جو مخاطب ہے اس کا دل آپ ہار جاتے ہیں. آپ کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مخاطب ہے آپ اس کا دل جیت لیں، لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ آواز اونچی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دلائل کے ذریعے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کو دل جیتنا تھا اس کا دل آپ ہار گئے. آپ بحث تو جیت گئے، آپ مناظرہ بھی جیت گئے، آپ دلائل کی جنگ جیت گئے، آپ نے ایسی دلیل لائی کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا اور دوسروں کے سامنے رسوا ہو گیا، لیکن آپ اس کی مخاطب کی کیفیت کا اور اس کے احساسات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی کیفیت اور احساسات کیا ہوں گے. اس لیے ایسی کسی بھی سچویشن سے اجتناب بھی بہتر ہے جس میں دوسرے کو رسوا کرنے کا اور دوسرے کو جو زبان دانی کی مہارتیں ہیں اس میں 5 چیزیں بالعموم بیان کی جاتی ہیں، اور پہلی جو صلاحیت ہے وہ لسننگ ہے، سننا جو ہے، یہ زباندانی کی ایک سکل ہے. اور سننا جو ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جس میں تمام انسان برابر ہیں، چاہے کسی کے پاس علم زیادہ ہے یا چاہے کسی کے پاس کم ہے. زبان سیکھنے کی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کم علم اور زیادہ علم والا سننے میں برابر ہے. آپ بالعموم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں یہاں سے کوئی ایسا شخص جاتا ہے جو بالکل ایک جماعت بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا، بالکل لا علم ہوتا ہے اس میں،
لکھنے پڑھنے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن 2-3 سال میں وہ صرف اپنے سننے کی صلاحیت سے وہ واپس آتا ہے تو وہ اچھی خاصی عربی بول رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے انگلستان کوئی شخص جاتا ہے، اور چھوٹے بچے بالعموم وہ ان میں یہ صلاحیت سننے کی اور دیکھ کر مشاہدہ کرنے کی، یہ 2 چیزیں ظاہر ہے کہ ان میں بہت تیز ہوتی ہیں۔ چھوٹا بچہ بھی انگلستان جاتا ہے اور چند سالوں میں جو ہے وہ انگریزوں کی طرح عربی بول رہا ہوتا ہے، تو اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو زبان سیکھنے کا آپ کی لسننگ یا سینگ ویژولائزنگ، دیکھنا اور سننا، اور اس کا علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک بالکل بے علم شخص بھی بہت اچھی انگریزی بول سکتا ہے، ایک بے علم شخص بھی جو ہے وہ بولنے کی حد تک وہ اچھی عربی بول سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو 2 صلاحیت ہیں، اور آج کل ہمارے پاس اس طرح کے وسائل آ گئے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور کہ آپ کو یوٹیوب میں بے تحاشا جو چیزیں ہیں جو میسر ہیں، اگر ہم اپنے مدارس میں اس کا انتظام کریں کہ یہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور مختلف لیکچرز کے ذریعے سے، ہم جب اسلامی یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو عربی زبان میں ہمارا ایک مضمون جو تھا وہ تھا تدریب علی استماع المحاضرہ، لیکچر سننے کی مشق جو ہے اس کی تدریب، یہ ایک باقاعدہ مضمون تھا اس کے اندر، یہ عربی زبان کو سکھانے کا ایک مضمون تھا، اور جس میں ہمارا ایک مصری پروفیسر ہوتا تھا اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ ہم بالکل پہلے سال میں ہوتے تھے، ہم اس کے لہجے کو بھی اس وقت اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن وہ اپنے مصری لہجے میں وہ بولتا چلا جاتا تھا، اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو میرے کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن وہ مشق ہوتی تھی ہماری کہ آپ نے استماع المحاضرہ، لیکچر کو سننے کی مشق، غور سے سننا، اور اس کے الفاظ کو، اس کی ووکیبلری، کلمات، اس کو غور سے سننا کہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے پھر آپ سننے کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کو پک کرتے ہیں۔ تو یہ تو آج کل آپ کے پاس یوٹیوب وغیرہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر ریڈیو، ٹی وی، تقاریر، یہ ساری چیزوں اس کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے آپ اپنا جو زبان ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دن میں کوئی ایسا وقت اپنا کہ اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ کوئی 20 منٹ بھی آپ یوٹیوب میں سے عربی زبان میں کوئی چیز سنیں روزانہ، تو 20 منٹ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ کوئی ایک ایسا پروگرام دیکھ لیں جو آپ کے پسند کا ہو، اور اس کو روزانہ، عموماً یہ جو یوٹیوب کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں 20-25 منٹ کی ہوتی ہیں، وہ ایک پریزنٹیشن آپ روزانہ سنا کریں، اور اس کے غور سے سنا کریں، پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں، اس کی ووکیبلری پر غور کیا کہ کون سے الفاظ استعمال کیے اور کس طریقے سے استعمال کیے۔ یہ جو ہمارے مدارس میں بہت زیادہ زور ہے گرامر سکھانے پر، صرف اور نحو سکھانے پر، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آگے جا کے بہت سارا یعنی قرآن و سنت کے سیکھنے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پر اگر زبان سیکھنے میں بہت زیادہ آپ کا فوکس گرامر اور صرف و نحو کے اوپر ہوگا، تو چونکہ وہ مشکل ہوتا ہے، صرف و نحو ذرا مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو آپ براہ راست استعمال کے ذریعے سے آپ سیکھتے ہیں یہ ذرا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے زبان سیکھنے میں یا کوئی بھی چیز سیکھنے میں ابتدا جو ہے وہ آسان چیزوں سے کرنی چاہیے۔ اگر آپ آغاز میں ہی جو ہے، مجھے یاد ہے میں اسلامی یونیورسٹی میں جب ایک گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیں شوق ہوا کہ کمپیوٹر سائنس سیکھنا ہے، اس وقت کمپیوٹر کا بڑا نام وہ شور و غل تھا کہ کمپیوٹر، جب ایک کورس میں رجسٹریشن کی اور وہاں یعنی ہمارا تو خیال تھا کہ وہ کمپیوٹر کا استعمال سکھائیں گے، لیکن میں 2-3 دن وہاں پر گیا اور کمپیوٹر کی اپنی لینگویجز ہوتی ہیں، فورٹران تھی اس وقت، کوبول تھی، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو بالکل
سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں تھیں، اور وہ جو لیکچرر تھا وہ بلیک بورڈ پر وہ اس کے فارمولے لکھتا تھا، اور وہ میں نے 2 دن اٹینڈ کیا اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں تیسرے دن پھر نہیں گیا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جو میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا، میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ، میں تو کمپیوٹر کا استعمال سیکھنے گیا تھا۔ اس لیے جب آپ آغاز کر رہے ہو زبان کا تو دلچسپ انداز میں کیا کریں، ایسے انداز میں کیا کریں اور آسان طریقے سے کیے، چھوٹے جملوں سے کیا کریں، کلمات سے کیا کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے تیرنا سیکھنا ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ پانی میں چھلانگ لگا دیں۔ آپ ساحل سے کسی تیرنے والے کو کہ یہ ہاتھ ایسے مار رہا ہے اور ایسے مار رہا ہے، اور اس سے آپ تیرنا نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ نے تیرنا سیکھنا ہے تو آپ کو پانی کے اندر جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے زبان سیکھنی ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا، بولے بغیر جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ زبان سیکھیں۔ اس جھجک کو خود سے ختم کر دیں کہ جی میں غلطی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو گولی مارے، جو کہنا ہے انہوں نے کہنے دے۔ اس آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے زبان سیکھنی ہے۔ آپ شروع میں خوب غلطیاں کریں، لوگ ہنسیں گے، آپ بھی ساتھ ہنسیں، اپنی غلطیوں پر ہنسنا سیکھیں۔ غلطیوں پر ہنسنا سیکھیں گے تو آپ سیکھیں گے، غلطیوں کا اعتراف بھی کریں کہ مجھے نہیں آتا۔ یہ جو اعتراف ہے نا، یہ آپ کو 1000 سجدوں سے نجات دلا دے گا۔ آپ کہہ دیں ان کو کہ مجھے نہیں آتا، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ اعتراف کریں گے کہ مجھے نہیں آتا، میں سیکھنا، اس دن سے آپ سیکھنا شروع کریں گے۔ اس لیے زبان بولے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں۔ اچھا، بہترین تو یہی ہے کہ آپ کسی ایسے ماحول میں ہوں جہاں پر عرب لوگ ہوں آپ کے ساتھ، یہ تو بہترین ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو تاریخ اسلام کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ عرب ممالک میں سے نہیں تھے۔ امام ترمذی اور امام بخاری یہ تو عرب نہیں تھے۔ انہوں نے ابتدائی جو عربی ہے اس کی استعداد اپنے ہی جگہ پر حاصل کی، جیسے تیسے بھی تھی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب انہوں نے کمال حاصل کرنا تھا تو اس کے بعد یہ کسی عرب ملک میں گئے ہیں اور وہاں عربی زبان میں کمال حاصل کیا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں ضرور یہ ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے بعد کے کسی مرحلے میں نے عربی ایسی سیکھنی ہے جیسے عرب لوگ بولتے ہیں، جیسے عرب لوگ لکھتے ہیں۔ ان کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، وہ اعراب لگا کر تو نہیں لکھتے، اور عربی کی کتاب یا اخبار یا وہ چیزیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی، کیونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ کا یہ ٹارگٹ ہو کہ کسی مرحلے پر میں نے ایسی عربی پڑھنی ہے جو کہ براہ راست عربوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا ان کے اخبار اور جرائد ہیں، میں براہ راست اس میں سے پڑھ سکوں، تو یہ استعداد آپ کو حاصل کرنی ہوگی کہ آپ بغیر اعراب کے جو ہے وہ عربی پڑھ سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ زیادہ، یعنی آسان تو تبھی ہے جب بعد میں آپ لیکن ابتدائی جو کوشش ہے اس کے لیے تو آپ کو انٹرنیٹ اور یہ ساری سہولتیں جو ہے وہ میسر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ریڈنگ کا مرحلہ ہے، جو مطالعہ اور پڑھنا ہے، یہ پھر چوتھی چیز ہے۔ یعنی پہلی 2 ہم نے بیان کی، سننا اور دیکھنا۔ سننا اور دیکھنا جو ہے یہ بالکل بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہم نے بیان کی، بولنا۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ پڑھنا ہے، مطالعہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی کمال حاصل کرنا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو وہ مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ زبان تو آپ جیسے تیسے بغیر مطالعہ کے بھی سیکھ لیں گے،
لیکن اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے اور علم میں کمال حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کتاب پڑھنی پڑے گی. اور کتاب پڑھنا جو ہے اسی سے انسان کی شخصیت بنتی ہے. وہ آپ کے یوٹیوب سے نہیں بنے گی. جب آپ 20 منٹ کا سنیں گے اس سے آپ کی شخصیت نہیں بنے گی, اس سے علم حاصل نہیں ہوگا. علم آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ کتاب کے مطالعے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں, اور جب آپ اپنے روز مرہ کا معمول بنا لیں گے کہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. اور اس میں آپ کی نصابی کتابیں بھی شامل ہیں, اس میں تفسیر اور حدیث کی کتابیں, ان کی شروحات بھی شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں, جو شعر و ادب ہے, اس کا مطالعہ اور اس کا ذوق یہ زباندانی کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ابلاغ اور آپ کی زباندانی ایسی ہو کہ آپ اپنے مخاطب کو متاثر کریں جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, تو یہ شعر و ادب کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو آپ کی زبان کی چاشنی ہے, جو اس کی مٹھاس ہے, جو اس کا مزہ ہے, وہ شعر و ادب کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے شعر و ادب کا ذوق جو ہے اور لٹریچر کا ذوق, اس کے علاوہ یعنی اپنی نصابی کتابوں کے علاوہ, جیسے آپ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں عربی کی. وہ علماء جو ہم سے زیادہ متعلق ہیں ان کی عربی کی کتابیں آپ اپنے نصاب کے علاوہ لٹریچر کا مطالعہ. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, اور آپ کو بولنے کے لیے بیان کا ملکہ تو آپ حاصل کر لیں گے, لیکن اس کے لیے جو آپ کو مواد چاہیے, جو آپ کے بولنے میں جو کنٹینٹ ہے, وہ کتاب کے ذریعے سے آئے گا. اور وہ جتنا کتاب اور مطالعے کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ وسیع ہوگا, اتنا زیادہ. اسی طرح سے جب آپ پڑھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ بآواز بلند کتاب پڑھیں, اور اس کا تلفظ جو ہے وہ درست تلفظ کے ساتھ بآواز بلند اس کو پڑھا کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں جو آپ کی اپنی آواز ہے وہ ثبت ہو جایا کرے گی, وہ کہیں نہ کہیں سٹور ہو جاتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں اور اچھے صحیح تلفظ سے اپنی آواز کو سنتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل و دماغ میں وہ محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے مطالعے کے دوران کوشش کریں, چاہے کم ہو آپ کا مطالعہ, میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ کتابوں کا مطالعہ روزانہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو بآواز بلند. اور جو 5ویں پھر صلاحیت ہے وہ لکھنے کی, رائٹنگ, یہ سب سے اعلیٰ ترین صلاحیت ہے رائٹنگ جو ہے. اور یہ الٹیمیٹ جو تحریر کا ملکہ کسی کو حاصل ہو جائے, تحریر کا ملکہ جو ہے اس کے لیے آپ کو گرامر بھی چاہیے, اس کے لیے پھر آپ کو علم بھی چاہیے. اس لیے تحریر آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی مطالعہ پڑھنے کے اوپر. آپ کا لکھنا جو ہے اس کا انحصار یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے. پڑھے بغیر لکھنا جو ہے یہ مفید نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ فائر بیک کر جائے. اگر آپ ایک موضوع کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, اس کا علم نہیں جانتے, لیکن آپ نے براہ راست علم کے بغیر لکھنا شروع کر دیا, پڑھے بغیر لکھنا شروع کر دیا, تو وہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے. اس لیے آپ کا لکھنا جو ہے اس کا انحصار آپ کے پڑھنے پر ہے, اور اس پر لکھنے میں آپ کو مواد بھی چاہیے, آپ کو گرامر بھی چاہیے. اور آپ کو یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں نا جی کہ فلاں جو ہے وہ صاحب اسلوب ہے, آپ کو لکھنے کا ایک اسلوب بھی ہوتا ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے جو اکثر خداداد ہوتا ہے, لیکن آپ کوشش کر کے اپنا ایک اسلوب بیان کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے جو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آسان فہم. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تحریریں آپ دیکھ لیں, وہ زیادہ مقبول کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی
علمیت کا رعب جاڑنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اپنے مقصد پر توجہ دی ہے کہ میں کم از کم الفاظ میں اور بالکل سادہ الفاظ میں اپنی بات کو کیسے واضح کر سکتا ہوں. اس لیے یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ مشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے انداز کو مشکل بناتے ہیں تاکہ مخاطب کو مرعوب کر دیں کہ جی میرے پاس علم ہے اور میں بہت، اس کا عموماً جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے اپنی بات سمجھانی ہے لوگوں کو تو بالکل آسان انداز میں یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جا سکتی ہے. آج کل کا جو دور ہے یہ بیانیے کا دور ہے. یہ 5 ہم نے وہ سکلز بیان کی: دیکھنا، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. یہ 5 سکلز ہیں جو کہ کسی بھی زبان، اس کی جتنی زیادہ مشق کریں گے اور جتنی زیادہ تدریب ہوگی آپ کی، اتنی آپ کی زبان جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یہ ایک پروسیس ہے. یعنی زبان ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چند دنوں میں کوئی چیز کر لیں اور چند دنوں میں آپ کو. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے چند دنوں میں بھی سیکھ لی. یعنی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ انہوں نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان جو ہے وہ سیکھ لی، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہا تھا عبرانی زبان سیکھنے کا تاکہ جو یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ درست طریقے سے سر انجام پائے. تو انہوں نے 15 دن، ظاہر ہے وہ ایک صحابی تھے اور ان کی جو ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ایک مقصد کے ساتھ، وہ بھی ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے کوئی عبرانی زبان آتی بھی ہو تھوڑی بہت، لیکن زبان سیکھنا جو ہے اس میں وقت لگتا ہے. اس میں اگر آپ پوری کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال میں آپ اس کا جو صلاحیت ہے وہ حاصل کر سکیں. زبانیں سیکھنا یہ ظاہر ہے کہ بحیثیت داعی، بحیثیت ایک عالم دین کے، یہ ہمارے لیے لازم بھی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجے لیکن اس قوم کی زبان میں. اب اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جو قوم آپ کی مخاطب ہے اس قوم کی زبان آپ نے سیکھنی ہے. اگر آپ نے دعوت اور تبلیغ کرنی ہے تو اس میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قوم کی زبان میں، ورنہ وہ کسی دوسری قوم کی زبان میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن اگر اچھا، اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ آپ پھر وہ زبان استعمال نہ کریں جو کہ آثار قدیمہ کی زبان، ایسی چیزیں آپ استعمال کریں کہ جس کا آج کے دور سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کے ذریعے سے آپ مروب کرنے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے مخاطب کا لیول ہے، جو اس کی سطح ہے، اس کے لیول پر آ کر اس کی سطح کو مد نظر رکھ کر آپ اپنا بیان جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کریں. جو آج کا دور ہے اس میں بیانیے کی جنگ ہے، اور بیانیہ کی یہ جو جنگ ہے اس میں اس کے مختلف، جو ہم نے کمیونیکیشن کا آرٹ بتایا، جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو جدید وسائل آ گئے ہیں، اس نے اس کو ایک اور رخ دے دیا ہے. اور کمیونیکیشن آرٹ میں پھر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو جدید وسائل ہیں ان کو بھی ہم سیکھیں. آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنا کر اور اپنا مطالعہ کر کے ایک مختصر سا میسج ریکارڈ کر کے اور وہ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ کے علم پر بھی انحصار ہے، آپ کی زباندانی پر بھی انحصار ہے، آپ کی تیاری پر بھی اس کا انحصار ہے، اور اس بات پر بھی انحصار ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ نے کس حد تک سیکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا پیغام جو ہے وہ ایک مناسب انداز میں اس کو جاری کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.